ایک ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 بار انگریزی میں ڈیورس کا لفظ استعمال کرتے ہوئے طلاق دی. بیوی نے کہا کہ میں نے 2 دفعہ سنا. شوہر کہہ رہا ہے کہ اگر عربی میں طلاق کا لفظ نہ استعمال کیا جائے تو طلاق نہیں ہوتی اگر عربی میں, اور اسی طرح وہ انگریزی. اب آپ اس صورت میں بتائیں کہ انگلش یا اردو یا عربی تینوں صورتوں میں کیا کیا جائے؟ کوئی طلاق دیتا ہے یا کہہ دے میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اب بات تو یہی ہے کہ زبان کی کوئی پابندی نہیں, کسی زبان میں اس نے کہہ دیا میں نے چھوڑ دیا تجھے, تو طلاق کا ہی معنی یہی ہے. مگر یہ جو ہے نا کہ 3 اکٹھی دینی حرام بھی ہے, سب مانتے ہیں حرام, مگر کچھ کہتے ہیں اگر ہو گئی تینوں, اصل یہ ہے کہ ایک ہی. اب اس کو موقع ہے, بے شک جتنی جی چاہے دے دین, ایک ہے. مگر اس میں بھی کچھ باتوں کا خیال لوگ نہیں رکھتے. اگر عورت حیض کی حالت میں اس وقت آپ نے 100 بھی دے دی نا, وہ ایک بھی نہیں. پاک ہو عورت اس وقت طلاق دینے کا اختیار ہے آدمی کے پاس. یہ حیض کی طلاق یہ اہل سنت بیچارے کہہ دیتے کہ ہے حرام, مگر ہو جاتی ہے. انہوں نے یہ عجیب مسئلہ بنایا کہ 3 حرام ہو جائے. نہیں, جب حرام ہوں گی کیوں؟ تو حیض کی حالت میں بھی طلاق نہیں. دوسری بات یہ کہ اگر عورت پاک تھی مگر آپ لوگ ملے, صحبت کی, بعد میں طلاق دی, وہ بھی کوئی نہیں. پھر حیض آئے, پھر پاک ہو اس وقت. اور یہ باتیں بالکل معقول ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت ویسے ہی اب نارمل ہوتی ہے, وہ نیم بیمار والی حالت ہوتی ہے, اس لیے چڑچڑی ہو جاتی, کیا ناراضگی کرنی. اور جب مل چکے ہیں آپ پاکیزگی مانے, وہ بھی بات ہے کہ اگر ایسی کوئی رنجش ہوتی تو ملتے. یہ یار وقتی ہے, غصہ چھوڑو, دفع کرو, حیض آنے دو, اس کے بعد دیکھا جائے گا. اگر قائم رہے گا یہ غصہ تو پھر دے دینا. تو حیض میں نہیں, اس طور میں نہیں جس میں آپ نے مباشرت کر لی ہے, وہ زمانہ جس میں پاک کر آپ نے جماع نہیں کیا اس میں. اور ایک ہی طلاق دینی ہے, 2 گواہ بنانے ہیں, ولی بندے, نمازی, دیندار, ذوی عدل. اگر 2 گواہ نہیں تو بالکل شیعہ ٹھیک کہتے ہیں علامہ ابن حزم کو, ایک بھی نہیں طلاق. گواہ کہاں؟ یہ باتیں جو صحیح ہیں, جس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ زیادہ طلاقیں بے اثر ہی ہیں. بے فکر ہو کر لے آ کریں, مولویوں کے پاس نہ جائیں, وہ حلالہ بتائیں گے اور یہی کہیں گے کہ حلالہ کرانا میں نے آپ سے کھلا, میرے ساتھ ہی کر دو, بعد میں دبا کر بیٹھ جائیں گے, کوئی فائدہ نہیں. تو حلالوں سے بچیں, لعنت ہے حلالے پر. مجھ سے لے لیا کریں فتویٰ کہ طلاق ٹھیک, کوئی نہیں, ٹھیک ہی ٹھیک ہے نکاح. اس پہ مولانا وہ یعنی زبان کا جو مسئلہ تھا کہ زبان کی کوئی بات نہیں, زبان طلاق کہے, ڈیورس کہے, ڈیورس کہے, چھوڑ دیا کہے, ترک کر دیا کہے, مگر ارادہ یہی ہو کہ چھوڑ دیں گے. صحیح. ایک بات جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہی, وہ بھی سب لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا, انما الطلاق وطر, طلاق وہ شمار ہوگی جس کی کوئی معقول بنیاد ہو. ہر شریف آدمی سمجھے کتنی دیر سے یار جھگڑا آ رہا تھا, آخر یہ ہونا تھا. جو سنے کہ اچھے بلے رہتے تھے, طلاق بک دی ہے, اس کو سمجھے کوئی بات نہیں, یہ خواہ مخواہ کی بکواس ہے. اس کی بڑی ٹھوس باتیں ہیں. یہ مکہ میں جو عالم دین نے مجھے رسالہ دیا, میں اس کا شکر گزار ہوں. مولانا محمد مخدوم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بخارا سے ہجرت کر کے آئے تھے روسی انقلاب کے بعد, درس دیتے تھے. تو انہوں نے خوش ہو کر میری باتیں سن کر نا, پھر مجھے ایک المس والجوربین, جرابوں پر مسا, اور ایک الاستئناس للتسین کیا الناس, کہ لوگوں کے نکاح درست رکھنے کے لیے حوالے. وہ سید جمال الدین دمشقی تھے مصر میں, شام میں, بہت بڑے محدث محاسن التاویل, انہوں نے تفسیر لکھی ہے, ان کا لکھا ہوا. انہوں نے کہا یار وہ قول لو جیسے گھر آباد رہیں, کیوں وہ فتویٰ لیتے ہو جیسے تباہی ہوتی ہے. وہ تو اردو ترجمہ کرا کے لوگوں کو چھاپنا چاہیے, الاستئناس للتسین کیا الناس.